نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے مریض کو دم کیا جائے سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورت کافی ہے اور شافی ہے، کیونکہ اس میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک سفر میں نکلی، یہاں تک کہ وہ عرب کے ایک قبیلے کی شاخ یعنی چھوٹے قبیلے کے پاس آ کر اترے اور ان سے مہمان نوازی کا کہا، لیکن انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن اس کو کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوا۔ اس پر ان میں کسی ایک شخص نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ کہ جو تمہارے پاس اترے ہیں، شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو۔ وہ دور ایسا تو نہیں تھا کہ جہاں پر ہاسپٹلز ہوتے، ڈاکٹرز ہوتے، طبیب ہوا کرتے تھے، لیکن بہت کم۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لوگ جیسے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہو۔ پھر وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، ہمارے سردار کو کسی چیز نے، زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے اور ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا ہے اور بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ ہاں، میں دم کروں گا۔ اللہ کی قسم، ہم نے آپ سے ضیافت طلب کی، لیکن آپ نے ہماری ضیافت نہیں کی، تو میں تمہارے لیے دم نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم ہمارے لیے اجرت نہ مقرر کرو۔ انہوں نے ان سے بکریوں کے ایک غلے پر مصالحت کر لی۔ صحابی نے اس مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، یہاں تک کہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ ایسے چلنے لگا کہ جیسے کوئی درد ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے جس ریوڑ پر مصالحت کی تھی وہ پورے کا پورا دے دیا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اس ریوڑ کو تقسیم کر لو، لیکن دم کرنے والے نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہیں یہ واقعہ سنائیں، پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ یعنی کہ بیمار کے لیے دم ہے؟ آپ نے درست کیا، ریوڑ کو بھی تقسیم کرو اور میرے لیے بھی حصہ شمار کرنا۔ اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا دینے اور بیماری کو دور کرنے سے اس کی زبردست تاثیر ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس حدیث پر تعلیق میں لکھا ہوا ہے کہ اس دوا نے اس بیماری پر اثر کیا اور اسے ایسے ختم کر دیا کہ گویا کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں، اور سب سے آسان علاج ہے یہ۔ آپ بھی تو علاج کرتے ہیں مٹی سے بنی ہوئی ادویات سے۔ سورۃ فاتحہ سے بھی علاج کر کے دیکھیں۔ اگر بندہ سورۃ فاتحہ کے علاج کے ساتھ علاج کرنا جانتا ہو تو وہ شفا کے لیے اس کی عجیب تاثیر دیکھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں ایک مدت تک رہا جہاں مجھے کئی بیماریاں لاحق ہوئی تھیں، مجھے نہ طبیب نہ دوا ملتی، اور پھر میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرتا۔ اس کی بڑی حیران کن تاثیر جو ہے وہ میں دیکھتا تھا، اور جو شخص کسی تکلیف یا درد کی شکایت کرتا میں اسے بھی اسی طرح سورۃ فاتحہ کے ساتھ علاج کرنے کا بتاتا۔ ان میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ بہت ہی جلد صحت یاب بھی ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ الجواب الکافی کی روایت پیج نمبر 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دعا کرنے والے بندوں میں شمار کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا باللہ۔